الوی ہاؤس میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر کمال صاحب، عائشہ بیگم اور نورالعین داد موجود تھے۔ ساتھ نرگس بھی تھیں جو تھی تو ایک ملازم پر جمال صاحب اور مشل بی بی کے بعد ان کی ماں کے درجے پر آ گئی تھی اور ان کا مقام بھی وہی تھا۔ نورالعین نوالا منہ میں ڈالتی جوس سے گلاس اٹھانے لگی کہ اسی پل داد نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ ایک سی انگلیوں پر اپنی انگلیاں رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ دوسری طرف نور نے بھی ایک دم ہاتھ پیچھے کیا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ یہ داد کو کیا ہوا؟ بالکل بدلا ہوا ہے۔ اس نے غصہ پیتے سوچا اور بی کا دیا ہوا گلاس منہ سے لگا لیا۔ ناشتے کے بعد سیدھے آفس پہنچو، خبردار کسی دوست کے پاس گئے ہو۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے کمال صاحب داد سے بولے اور وہ فرما برداری کی مثال قائم کرتا سر ہلانے لگا۔ کمال صاحب کا موڈ صبح سے ہی خراب تھا جب اس نے برہان کا سوری والا میسج پڑھا تھا۔ اب سے کئی بار وہ آسیہ بیگم کو بھی جھڑک چکے تھے اور بہانے سے سب پر غصہ نکال رہے تھے۔ تایا، ابو میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نورالعین نے کمال صاحب کو دیکھا جنہیں مائنر ہارٹ اٹیک آ چکا تھا، جس میں مریض کم از کم 5-6 دن بیڈ پر ہوتے تھے، اور کمال صاحب تیسرے دن ان کے بیچ صحیح سلامت بیٹھے تھے جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کوئی ضرورت نہیں، تم اب یہیں رہو گی، وہ اپنا غصہ دباتے بولے تو نور آنکھیں پھیلائی سے دیکھنے لگی۔ نور بیٹا، اب یہ تمہارا گھر ہے، کچھ دنوں میں تمہیں یہیں آنا ہے، پھر یہاں سے جانا کیوں؟ یہی کہنا چاہتے ہیں تمہارے تایا ابو؟ آسیہ بیگم اسے حیرت میں دیکھ کر جلدی سے بات سنبھال گئیں اور اٹھ کر داد کو ریڈی ہونے کا کہتے کمال صاحب کے پیچھے گئی۔ نور دبدباتی آنکھوں سے سر جھکا گئی۔ کمال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں نور بیٹا، بی نے اسے حوصلہ دینے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اب صرف وہاں داد اور وہ ہی تھے۔ کیا گھور رہے ہو؟ وہ غصے سے بریڈ داد کے منہ پر پھینکتی چلا کر کہتی وہاں سے بھاگی۔ داد نے بریڈ ٹیبل پر رکھتے اس کا جوس کا گلاس اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگا لیا مسکراتے ہوئے۔ رو کیوں رہی ہو؟ امی ابو نے غلط تو نہیں کہا؟ نوک کرتے وہ روم میں داخل ہوتا بولا۔ نور نے آواز پر اپنا چہرہ صاف کرتے غصے سے اسے دیکھا۔ میرا کوئی موڈ نہیں تمہاری بکواس سننے کا، پلیز دفع ہو یہاں سے، ناگواری سے کہتی وہ منہ موڑ گئی۔ اوہ سو سیڈ، کچھ دن کی بات ہے، پھر تو تمہیں میری ہی بکواس سننی پڑے گی میری بونی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا مسکراہٹ چھپا کر چڑھانے والے انداز میں بولا۔ ہاں اب جتاؤ مجھ پر کہ اکیلی لڑکی پر کتا بھی حاوی ہے۔ داد جو مسکرا رہا تھا کتے لفظ پر اسے گھورا۔ لڑکی کتا کسے کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا مزاجی خدا ہوں، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ عقل مند انسان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، بزدل کہیں کے، وہ بڑبڑائی۔ اگر میں نے بہادری اور عقل مندی دکھائی تو تم خود کو دیکھتے شرماؤ گی، وہ معنی خیز سا بولا۔ نور نے غصے سے دانت پیسے۔ اب بکواس کرنے کے علاوہ تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ وہ کہتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی، پر اپنا قد دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ داد نے دلچسپی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے اور وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی کہ پلک جھپکتے وہ دور ہوا فاصلے پر۔ نور کو وہ ہوا کا جھونکا ہی لگا، اسے اپنا وہم لگا شاید وہ قریب ہی نہ آیا ہو یا کوئی وہم ہو، پر نہیں، اس کا نرم گرم لمس اپنے گال پر محسوس کرتے اس کے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی تھی۔ دعا کرنا پہلا دن ہے آفس میں، تمہارا نیا نویلا شوہر کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر لوٹے۔ بولو آمین، آنکھ دبا کر کہتے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اور پیچھے کچھ نہ سوچتے نور نے چیختے گلشن پھینکا۔ کمینے ذلیل انسان، واپس آؤ پھر بتاتی ہوں۔ وہ اپنی جوتی بھی پھینکنے لگی جو ڈور سے ٹکرا کر واپس آئی۔ دانت کہکا لگا کر وہاں سے نکلا۔ اچھا یہ پکڑو، فریش اپ اور فریش کرو دماغ کو میرے لیے۔ واپس مڑتے اس سے ببل گم اس کی جانب پھینکا اور وہاں سے بھاگ آیا اپنے روم میں۔ نور جب تک پہنچی وہ ڈور بند کر چکا تھا، تبھی وہ گالیوں سے نوازتی پاؤں پٹک کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ آپ پولیس ہیں؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی مسکان منہ میں بریڈ کا پیس ڈالتی برہان کو پولیس کی وردی میں دیکھ کر حیرت سے بولی۔ ہاں میں پولیس والا ہوں، اس کی گال تھپ تھپا کر جواب دیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ فیری میں واپس آتے تمہارے ڈریس اور بکس لے کر آؤں گا، تب تک تم یہیں رہنا اور باہر مت نکالنا۔ جوس کا گلاس اس کے منہ سے لگاتے برہان نے محبت سے کہا، جس پر مسکان سوچتی سر ہلا گئی۔ آپ کب تک آئیں گے صاحب؟ منہ صاف کرتے برہان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ صاحب نہیں، دوست کہہ سکتی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ مسکان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آپ پہلے کہاں تھے؟ اسے اپنی روتی ہوئی راتیں یاد آئیں تو برہان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ برہان کے پاس کوئی جواب نہ تھا دینے کے لیے۔ چلو شاباش، رونا بند کرو اور مجھے اللہ حافظ کہو۔ اس کا چہرہ صاف کرتے وہ مسکرانے لگا۔ وہ شرما گئی جس پر برہان کہکا لگا اٹھا۔
फेरी शर्माती भी है भाई, शरारत से बोला तो वो हंस पड़ी। साहब ऐसे ना कहें, मुझे सच में शर्म आती है। वो खिलखिलाई तो बुरहान का कहका जानदार था। अरे पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बुरहान हंसते हुए। अनजान हुआ तो वो इसे देखने लगी। साहब अम्मा के लिए फ्रूट्स ला देंगे, वो इसके सामने आती मासूमियत से बोली। बेटा जहाँ आपकी मम्मा पापा हैं वहाँ अच्छा इन्हें अपने पास संभाल कर रखो, जब हम वापस जाएंगे तो लेकर चलेंगे। इसने इसमें मासूम शक्ल देखकर कह न सका कि तुम्हारे माँ बाप जहाँ हैं वहाँ हम नहीं जा सकते। और हाँ ये आखिरी बार था साहब, अब सिर्फ दोस्त कहोगी क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वो मायूस हुआ जिस पर मुस्कान को हंसी आ गई। इतने लोग मौजूद हैं, आप अकेले कैसे हुए? इसके साथ रूम की तरफ जाती वो मुंह बनाकर बोली, ये मेरे दोस्त थोड़ी हैं, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे एक दोस्त चाहिए जो मेरे साथ रहे। इसे सोफे पर बिठाकर वो साथ बैठा तो मुस्कान इसकी शक्ल देखने लगी। पर मुझे तो जाना है अपने माँ बाप के पास। वो इसके मजबूत हाथ में अपना छोटा सा सांवला हाथ रखकर बोली। बुरहान ने एक गहरा सांस भरा। देखो फेरी, जहाँ तुम्हारे माँ बाप गए हैं वहाँ हम लोग नहीं जा सकते, और जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो अल्लाह के पास हैं जहाँ हमें जाने की इजाज़त नहीं। और जब इजाज़त मिलती है तो हम जाते हैं, ऐसे नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से बुलाता है सबको। इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर वो मोहब्बत से धीरे धीरे बताने लगा। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। क्या मुझे इजाज़त नहीं दे सकता अल्लाह? मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना है जैसे रिजू इरफान सबा रहती हैं। मुझे भी ईद पर कपड़े ईदी चाहिए बाबा से। मेरे पास गुड़िया नहीं, किताबें नहीं, कुछ भी नहीं। मामी मारती है, खाना नहीं देती, फिर भी मुझे अल्लाह मुझे इजाज़त नहीं देंगे। वो तो सब कुछ देखते हैं, मुझे भी देख रहे होंगे, फिर भी इजाज़त नहीं देंगे। वो कह रही थी और बुरहान सबसे सुन रहा था। मुझे मामू मामी के पास नहीं जाना साहब, वो मारेंगे। फिर घर से भागने पर आप अल्लाह से इजाज़त मांग ले। आप बड़े हैं, आपकी ज़रूर सुनेंगे। इसकी बात पूरी हुई कि बुरहान ने अपने सीने से लगा लिया जैसे इसका अपना जिगर का टुकड़ा हो। क्या अपने दोस्त के पास रह सकती हो फेरी? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, मैं अकेला हूँ इसलिए। मुस्कान इसे देखने लगी। अब क्या कहे? अल्लाह पाक ने भेजा है मुझे, इसे यकीन ही ना आया। और तुम्हारे माँ बाप भी खुश होंगे तुम्हें मेरे पास देखकर। इसके सर पर बोसा देखकर बुरहान बोला तो वो सर हिला गई। अल्लाह ताला और अम्मा बाबा को खुश करने के लिए मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि पहले मैं अम्मा को बहुत तंग करती थी, अब नहीं करूँगी, ताकि वो मुझे जल्दी से। बाकी के लफ्ज़ बुरहान ने इसके मुंह पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। घर में रहना और चाहे तो पूरा घर देखना, एक मुलाजमा मौजूद है, वो तुम्हें दिखा देगी। अपना ख्याल रखना अपने दोस्त के लिए, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। इसके रुखसार थपथपा कर वो खड़ा हुआ तो मुस्कान मुस्कुराती आंखों से इसे देखने लगी। साहब दूसरे साहब तो बहुत कड़क होते हैं, आप इतने नरम कैसे हैं? मेरा मतलब दूसरे पुलिस वाले बहुत तेज़ होते हैं, पर आपने अब तक तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं की क्यों? दोनों पाँव सोफे पर रखते हुए बुरहान की पुश्त को देख कर बोली। बेटा अपनी उंगलियां देखो। इसके कहने पर मुस्कान ने अपनी पतली सी उंगलियां देखी। क्या सब बराबर है? बालों में ब्रश घुमाते इसने पूछा तो मुस्कान ने नफ़ी में सर हिलाया। इसी तरह सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, हर किसी का मिजाज अलग होता है। कोई इंसान तेज़ तबीयत का मालिक होता है तो कोई नरम। वो मुस्कुराता रेडी होकर बोला तो वो समझती सर हिला गई। आज ऐसे ही बोर होते दिन गुजारो, शाम को शॉपिंग पर चलेंगे, वो बोला तो मुस्कान हंस पड़ी। फ़ी अमानुल्लाह दौड़कर पीछे आकर वो बोली तो बुरहान ने मुड़कर इसे देखा। किस नेकी के बदले इसे रब पाक ने प्यारी सी एंजल भेजी है वो समझ ना सका, और मुस्कुराहट पास करते सीढ़ियाँ उतरते सीधा किचन में आया और वहाँ मौजूद मुलाजमा को चंद हिदायत देते वो मुस्कान का ख्याल रखने की ताकीद करते वहाँ से निकला और गाड़ी में बैठा। गार्ड्स को भी सख्त पहरेदारी का कहा कि कहीं वो चली ना जाए। ना समझती अभी एक दरिंदे से बचकर दूसरे के मुंह में ना आ जाए, क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है ऐसे हैवानों से जो ताक में होते हैं, कहीं कोई मासूम इनका शिकार बन जाए। एसपी की गाड़ी के निकलते पीछे गेट बंद कर दिया गया। माजी, तुम कौन सा फ्लेवर लोगी हूर? उन्होंने पास खड़ी हूर से पूछा। जमाल साहब, मिशल बेगम, नूर और हूर चारों रात के इस हसीन वक्त में आइसक्रीम पार्लर में थे। चॉकलेट, वो मुस्कुराती बोली तो जमाल साहब सर हिलाकर काउंटर की तरफ गए। पापा वॉक करें फिर खाते हैं, हूर ने आइसक्रीम पकड़ते कहा, जिसका आइडिया सबको पसंद आया। ठीक कह रही है पापा, चलते हुए खाते कितना मज़ा आएगा। नूर ने भी तायद की। चलो, जब मेरी दोनों परियां खुश हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। उठो भाई, वो हूर को उठाते बोले तो मिशेल बेगम और नूर भी साथ उठी। अभी वो डोर तक भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक वहाँ चीखो पुकार मच गई। क्या हुआ पापा, लोग क्यों चीख रहे हैं?
ہور نے آواز پر اپنے باپ کا سختی سے ہاتھ پکڑا کہ اچانک آئس کریم پارلر سے بھاگتے لوگوں کی چین پھٹ سے پر دور جا گری۔ ہور نور کے منہ سے چیخ نکلی۔ جمال صاحب کی نظریں کاؤنٹر پر موجود بلیک ہوڈی میں اس آدمی کے ہاتھ میں موجود سفید چمکتے خنجر کے کاؤنٹر والے آدمی کے گلے پر تھا اور وہ اس پر جھکا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس منظر پر ساخت ہو گئی۔ تم دونوں نکلو باہر، جمال صاحب نے مشل اور نور کو باہر جانے کا کہا، پر جمال خوفزدہ سی آواز مشل کے گلے سے نکلی۔ وہ بھی کاؤنٹر والا منظر دیکھ چکی تھی۔ جاؤ، وہ دھاڑا تو مشل ناچار نور کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلی۔ یہ وہ عوام تھی جو مل کر مقابلہ کرنے کے بجائے خوف و ہراس سے ایک دوسرے کو کچل کر بھاگتی تھی۔ حورالعین سب وہاں سے نکل چکے تھے۔ اب صرف وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ وہ آدمی اور آئس کریم پارلر کے ویٹرز کی لاشیں پڑی تھیں۔ حور گرنے سے وحشت زدہ ہو کر اٹھی اور سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ اپنے باپ کی آواز پر اس کا سانس بحال ہوا اور نہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ اچانک بلیک کنگ کو انکار کرنے کا انجام اب دیکھو تم، زمان نے کہتے سعید کو اشارہ کیا جس نے اس آدمی کے گلے پر خنجر گھونپ دیا، اور ایک بلند چیخ اس آدمی کے منہ سے نکلی اور خون پھاروں کی صورت میں بلند ہوا۔ اس نے چہرہ سیدھا کر کے منہ کھولتے اس میں خنجر ڈالا اور سیدھا چیرتا گیا اس کے سینے تک۔ اس کی طاقت 100 مردوں کے برابر تھی اور وہ بار ہزاروں کے اسے جو ٹریننگ دی گئی تھی جس میں اس کے عضو کو چیر کر جیسے جوڑا تھا، پھر وہ زندہ تھا بیسٹ بن کر۔ رات میں اس پر ظلم ہوتے تو دن میں وہ سب پر ظلم کرتا۔ اس طرح سے چلتے اس میں جو ذرا سا رحم تھا وہ بھی نوچ کر نکال دیا گیا تھا۔ وہ صرف ایک پتھر کا بت اور حیوان تھا جسے صرف مارنا، خون بہانا آتا تھا۔ خوف دہشت اس کی تھی، نام اس کا تھا، پر حکومت بلیک کنگ کی تھی جس کا وہ پالتو درندہ تھا۔ پاپا، حور نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ جمال صاحب جو ساخت کھڑے تھے آواز پر مڑے اور اس کے ساتھ زمان کی بھی نظریں اس کی چادر کہیں گر گئی تھی۔ اب وہ بغیر چادر کے کانپتی کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ چلو، بیسٹ نے اس کے ٹکڑوں کو کاؤنٹر پر چھوڑ کر زمان سے کہا کہ اس کی ساخت نظریں دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ رکو بیسٹ، اس کی آواز پر جاتے ہوئے سعید کے قدم تھمے۔ اس کی سامنے ہی وہ کانپتی گھبرائی لڑکی کھڑی تھی۔ اسے اٹھاؤ، اس نے دیکھ لیا ہے تمہیں، وہ پیچھے سے بولا تو سعید نے اپنی بھوری آنکھیں اس بے رنگ آنکھوں پر دکھائیں جو ہر جذبے سے خالی تھی۔ جمال صاحب نے اٹھاؤ لفظ پر آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو خود میں چھپایا۔ نہیں بیسٹ، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ باقی لوگوں کی طرح وہ بھی خود غرض ہو گیا تھا اور اپنی فیملی پر جان دیتا تھا۔ تبھی گھبرا کر بولا اور حور کو لے کر وہاں سے بھاگا۔ تم نے پکڑا کیوں نہیں اسے؟ وہ تمہارے سامنے کھڑی تھی، اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ زمان اس آدمی کے لے جانے پر سعید پر دھاڑا۔ وہ اندھی تھی، سرد آواز میں کہتا وہ وہاں سے نکلا اور زمان کی نظروں میں وہ حسن کا پیکر گھوما۔ اندھی نہیں، وہ اندھا کرنے والی تھی، بے وقوف۔ وہ بڑبڑاتا سعید کے پیچھے آیا، پر جاتے ہوئے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا نہیں بھولا۔ تم نہیں چل رہے؟ سگریٹ کا گہرا کش لگاتے اس نے ٹرک کو روانہ کرتے زمان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے یہاں بھی کچھ کام ہے، تم جاؤ اور بلیک کنگ سے کہنا شپ کچھ دن بعد روانہ ہوگی۔ ہمیں کچھ مزید لڑکیاں درکار ہے۔ زمان کے کہنے پر سعید نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے روانہ ہوتے اس نے بجتے اپنے موبائل کو دیکھا۔ ہاں بولو سلیم۔ جس گاڑی کا نمبر تم نے دیا تھا وہ جوان الوی کی ہے، کرائے پر رہتا ہے یہیں کراچی میں ہی۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک نورالعین اور دوسری حورالعین۔ ماڈل سے شادی کرنے کی وجہ سے خاندان نے رشتہ توڑ دیا، اب ڈرائیور ہے اور بھائی بزنس ٹائکون۔ سلیم نے فل بائیو ڈیٹا زمان کے سامنے رکھی۔ بہت خوب میرے شیر، اس نے خوش ہوتے کہا۔ ویسے کیوں پوچھا ہے؟ کہیں اڑانے کا ارادہ تو نہیں؟ سلیم نے پوچھا۔ اڑا نہیں رہا، تیرا بھائی زمان شادی کر رہا ہے، کہا لگاتے اس نے بتایا تو دوسری طرف بھی کہا لگا۔ میری تو بھابھیوں کو گننا مشکل ہو گیا ہے زمان صاحب۔ رکھتا ہوں، مسکراتے ہوئے اس نے موبائل جیب میں رکھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس رات کو کئی دن گزر چکے تھے پر وہ حور اس کی نظروں میں سما گئی تھی۔ کہ جب بھی آنکھیں مونتا وہ کسی سحر کی طرح اس پر چھا کر اس کی تشنگی بڑھا جاتی۔ اب تو اسے دوسری لڑکیوں میں بھی اس کا چہرہ دکھنے لگا تھا۔ اس کے لیے مشکل نہ تھا اس رات اسے حاصل کرنا، پر بیسٹ کی موجودگی میں ایسا کرتے اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ آ رہا ہوں میں حورالعین، مسکرا کر وہ بولا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نہیں مان رہی، نور حورالعین کی پکڑ میں چلائی۔ کیوں چیٹنگ ہے؟ کیسے ہے؟ تم پکڑی گئی ہو؟ برہان بتاؤ اسے، حور نے غصے سے کہتے
बेंच पर बैठे पढ़ते बुरहान को बीच में घसीटा। बुरहान ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। नूर, मान जाओ, वो इन सबसे बड़ा था, तभी तीनों पर इसका रौब था जिसका हूर पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता था। बुरहान, दाद ने मुझे धक्का दिया, मैं कैसे मान जाऊं? इसने मुझे पकड़कर हूर को दिया, नूर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ हेलो बोनी, मैंने कब तुम्हें धक्का दिया? दाद ने अपने नाम पर घूर कर इसे देखते कहा। वो दोनों दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी का कहते अपने चचा और चची के पास आते थे और फिर आधा दिन कभी कभी हूर और नूर के साथ इस पार्क में गुजारते थे। वो तीनों तो गेम खेल रहे थे, अलबत्ता बुरहान कभी कभी इन पर नज़र डालकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था। मैं नहीं खेल रही। नूर मुंह फुलाकर बेंच पर बैठ गई तो दाद और बुरहान मुस्कुरा दिए। चीटर, चीटिंग के बाद ऐसे ही मैदान छोड़कर भागते हैं, दाद ने कहते हूर के साथ फिर से गेम स्टार्ट कर दी। पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया। हुरुलैन चीखती सामने मौजूद आदमी के बाजू से पकड़कर खुशी का इजहार किया। हूर, मैं यहाँ हूँ, दाद ने पीछे से कहा तो हूर ने एकदम घबराकर इस आदमी का बाजू छोड़ा। सॉरी सर, हम गेम खेल रहे थे, दाद ने कहते हुरुलैन के बाजू को पकड़ा तो जमान ने गहरी नज़रों से हूर को देखा। क्या हुआ? बुरहान भी अनजान आदमी को देखकर उठाया। कुछ नहीं, हूर ने मुझे समझकर इस आदमी का बाजू पकड़ लिया। नूर नरगिस बी के बुलाने पर वहाँ से चली गई थी। दाद के कहने पर बुरहान ने गर्दन मोड़कर जमान को देखा जो मुस्कुराए हुरुल ऐन को ही देख रहा था। इसके हुरुल ऐन को देखने पर बुरहान ने गुस्से से अबरूज का आया, क्या देख रहे हो? चलो, चच्ची बुला रही हैं, इसने हूर के आगे करते कहा तो वो सर हिलाकर दाद के साथ वहाँ से चली गई। कोई काम है? बुक्स उठाते इसने मुसलसल एक ही जगह पर खड़े इस आदमी को मशकूक नज़रों से देखते पूछा। नहीं, जमान जो देखने आया था वो देख चुका, तफ़ी नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से चला गया। बुरहान उलझकर इस मशकूक आदमी की पुश्त देखने लगा जो काफ़ी उम्र का होने के बाद भी यंग था और कंधे उचकाकर वहाँ से चला गया। तुम जा रही हो? हूर रूम में दाखिल होती पैकिंग करती नूर से बोली। हाँ, बहुत मुश्किल से इजाज़त दी है पापा ने, नूर ने इसे बेड पर बिठाते हुए कहा। फिर मैं क्या करूँगी इतने दिन? वो रोने जैसी हो गई। अरे पागल, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं थोड़ी पूरी ज़िंदगी के लिए जा रही हूँ, 5 दिन की तो बात है। नूरुलैन कॉलेज ट्रिप पर मरी जा रही थी जिसकी इसे बहुत मेहनत और मिन्नतें करने के बाद इजाज़त मिली थी, पर अब हूर को देखकर इसका दिल दुख रहा था। पर मेरा दिल नहीं लगेगा यहाँ अकेले, वो इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली। तो नूर हंस पड़ी। कुछ मम्मा को तंग करना और कुछ बी से फरमाइशें करना तो दिल लग जाएगा। प्लीज़ रोना नहीं, मेरा बहुत दिल कर रहा है जाने को, प्लीज़ हूर। इसकी आंसुओं से भरी आंखें देखकर वो मिन्नतें करने लगी तो हूर हंस पड़ी। तो फिर यहाँ मैं पापा के साथ जाऊँगी घूमने, वो खुशी से बोली। सुनो, पापा को ज़्यादा परेशान मत करना, वो पहले ही इस दिन आइसक्रीम पार्लर वाले वाक़े के बाद बहुत परेशान रहने लगे हैं। इसके समझाने पर हूर सर हिला गई। वैसे बीस्ट कौन है? कुछ नहीं जानती यार, सिर्फ इतना मालूम है इंसानों को मारता है बेरहमी से और आज तक कोई नहीं देख पाया इसे, सिर्फ नाम जंगल में आग की तरह फैला हुआ है। नूर अपने गर्म कपड़े रखती बोली तो हूर ने समझते सर हिलाया। तुम्हें पता है इस दिन आइसक्रीम पार्लर में बीस्ट था और मैंने महसूस किया वो बिल्कुल पास खड़ा था मेरे। हूर ने सरगोशी से बताया, क्योंकि इसे मना कर दिया था इस बात को कहने से। क्या सच? नूर की आंखें फट गईं और वह हैरत से चिल्लाती पास आई। फिर क्या हुआ? तुम और पापा कैसे आए वहाँ से? इसके लिए हैरत ही हैरत थी, क्योंकि जो न्यूज़ में आइसक्रीम पार्लर का मंजर दिखाया जा रहा था इससे हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। और इसे तो देखते कई दिन नींद नहीं आई थी और इसकी बहन इस हैवान के सामने से आ गई थी। अगर इसकी जगह खुद होती तो शायद वहीं फना हो जाती। एक आदमी ने इसे कहा कि इसे उठाओ, इसने तुम्हें देख लिया है, पर इसने मुझे कुछ नहीं कहा और पापा ने भी कहा हमने कुछ नहीं देखा और फिर हम वहाँ से भाग निकले। नूर मुंह पर हाथ रख के बैठी थी। ओह, शायद पापा इसी वजह से परेशान हैं, इसने सर हिलाया तो नूर ने भी तायद की। सुनो, अब किसी से मत कहना, अपनी फ्रेंड से भी नहीं, वरना पापा को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। नूरुलैन ने इसे खबरदार किया, जिस पर इसने इसे यकीन दिलाया कि किसी से नहीं कहेगी। नूर, हो गई पैकिंग बेटा, तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। मिशेल बेगम इनके रूम में दाखिल होती बोली। मम्मा बस हो गई, इसने जल्दी से बैग पैक करते कहा और मुस्कुराकर सैंडल्स पहनने लगी। ख्याल रखना अपना और हमें कॉल करती रहना, इसने माथे पर भौंसा देते कहा। और हाँ, गिर न जाना कहीं। दाद रूम में आते बोला तो इसने घूरा।
تم کیوں آج صبح ہی ٹپک پڑے ہو؟ وہ منہ بنا کر کہتی حور کو کس کر کے بیگ سے پکڑا گئی۔ سوچا تم وہاں جا کر مجھے یاد نہ کرو، اس لیے تمہیں اپنی حسین صورت دکھانے آ گیا۔ آگے چلتے ہوئے بولا، شکل دیکھی ہے میں تمہیں یاد کروں گی، اللہ اللہ کر کے تو کچھ دن یہ بندر جیسی شکل دیکھنے سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ وہ کہتی باہر نکلی تو داد نے آنکھیں گھمائیں، یہی میری بھی رائے ہے تمہارے بارے میں۔ اس نے کہتے بیگ رکھا نیچے اور جا کر حور کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں بندر جیسی شکل والی ہوں؟ وہ چیخی تو داد نے کانوں میں انگلیاں ڈالیں۔ شکل نہیں، قد والی، کہکا لگا کر بولا، اور نور جو اپنا سینڈل اتارنے والی تھی اپنے باپ کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں یہ لے لوں دوست؟ مسکان نے ایک گڑیا کی طرف اشارہ کرتے ہی برہان سے پوچھا۔ ضرور، مسکراتے کہتے ہوئے اس نے وہ گڑیا اسے دلائی اور باقی کی شاپنگ کر کے وہ ڈنر کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آئے۔ کیا کھاؤ گی؟ مینیو کارڈ دیکھتے اس نے سامنے بیٹھی دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے اپنی فیری سے پوچھا، جو آس پاس کے ماحول کو آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ پیزا، اس نے یہ نام کئی بار سنا تھا اور آج موقع قسمت نے دیا تھا تو جھٹ سے بولی۔ برہان نے مسکراتے سر ہلا کر ویٹر کو مکس ویجیٹیبل پلیٹ، وائٹ مٹن پلیٹ اور ایک پیزا آرڈر کیا تھا۔ دوست یہ سب آدھے کپڑوں میں کیوں ہیں لڑکیاں؟ اس نے آس پاس بیٹھی لڑکیوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ برہان نے اس کے تاثرات پر مسکراہٹ چھپا کر ایک نظر آس پاس پھیری اور پھر اسے دیکھا جس کے کل لائے گئے پنک فراک میں ملبوس تھی۔ بیٹا آپ ان پر دھیان نہ دیں۔ آرڈر آنے پر اس نے اسے ڈنر کی طرف متوجہ دلائی۔ سلام ایس پی صاحب، کیسے ہیں؟ مسکان اچانک ان کی ٹیبل پر چیئر کھسکا کر بیٹھی اور مسکراتے برہان سے بولی۔ تم؟ برہان نے آواز پر سر اٹھایا تو مسکان کو دیکھتے غصہ ضبط کرتے کہا، ہاں میں۔ اس نے سوالیہ بروج کائے پاس بیٹھی چھوٹی مسکان اس بڑی آفت کو دیکھنے لگی جس نے اس کے دوست کے چہرے پر سرخی پھیلا دی تھی۔ غصے سے نکلو یہاں سے۔ دبے دبے غصے میں اس نے آگے سے پلیٹ کھینچی اور انگلی سے اسے کھڑا ہونے کا کہا۔ ایسے مت کرو ایس پی، میں تو صرف ڈنر کرنے آئی ہوں۔ وہ واپس پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر اس میں اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کون ہے دوست یہ؟ برہان کے کچھ کہنے سے پہلے چھوٹی سی مسکان بولی۔ آواز پر مسکان نے گردن گھمائی اور اس کمزور بچی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ ہماری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، پھر یہ چھوٹا پیس کہاں سے آیا؟ حیرت سے منہ میں اسپون ڈالتے اس نے برہان سے پوچھا، اور اس کے شادی اور چھوٹا پیس کہنے پر برہان کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ آؤٹ! ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے وہ دھاڑا۔ ایک پل کو مسکان کا دل سہما اور چھوٹی مسکان تو بالکل کانپ کر رہ گئی۔ دوست! وہ ڈر کر برہان کو پکار بیٹھی کہ اچانک کیا ہوا اس کے نرم دوست کو۔ برہان نے سرخ نظریں مسکان سے ہٹا کر اپنی فیری کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم کھانا کھاؤ، میں آتا ہوں، کہیں مت جانا۔ شاباش! اس کے گال تھپ تھپا کر سامنے کھڑے کانسٹیبل کو اس کا دھیان رکھنے کا کہتے اس نے پاس بیٹھی مسکان کا بازو پکڑا اور اسے جھٹکے سے کھینچ کر اٹھاتے وہاں سے لے جاتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر آیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ اب بولو۔ پارکنگ ایریا میں آیا جہاں صرف اکا دکا لوگ موجود اپنی گاڑیوں میں سوار ہو رہے تھے۔ کون سی بکواس؟ میں نے تو ابھی کوئی بکواس کی ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں کس بات کا غصہ چڑھ گیا ہے؟ مسکان اس کی غصے سے بھری نظروں میں دیکھتی انجان بن گئی۔ برہان نے اسے گھورا تو وہ بھی مقابلہ کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ طاقت آزما رہی ہو؟ اس نے تمسخر سے پوچھا۔ کوئی شک؟ وہ بالوں کو جھٹکتی بولی جو برہان کے منہ سے ٹکرا کر پیچھے گرے۔ تو چھڑواؤ۔ اس نے ایک دم بازو موڑ کر اس کی پیٹھ سے لگایا جس پر مسکان کے منہ سے آہ نکلی۔ ہم آنکھوں سے لڑ رہے ہیں اور آپ ہاتھ سے، ایس پی یہ تو بے ایمانی ہے۔ اس کے لفظوں پر برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ مجھ پر یہ بیہودہ ڈائیلاگز مت آزماؤ، اس نے انگلی سے وارن کیا تو مسکان ہنس پڑی۔ ویسے کون تھی یہ بچی؟ اپنی کلائی سہلاتے ہوئے وہ پوچھنے لگی جیسے ابھی سب کچھ بتا دے گا۔ جاسوسی کرتی ہو؟ برہان کو شک ہوا کہ جو اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں کہیں اس دن اسے بلاسٹ سے بچانے والی بھی یہی تو نہیں تھی۔ اس دن ناچار اس نے ایس ایم ایس پر عمل کرتے اپنی گاڑی میں گیا تھا اور جب وہ پولیس اسٹیشن میں تھا کہ پیچھے اس کی پولیس گاڑی بلاسٹ ہو گئی تھی جس میں 2 کانسٹیبل بھی موجود تھے۔ اسے لگا اگر وہ لڑکی مل گئی تو اس کی گاڑی بلاسٹ کرنے والوں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے جو دل میں ہوتے ہیں۔ ان کی جاسوسی نہیں کی جاتی؟ ناچار وہ اپنا پول کھول گئی اس کے سامنے اور برہان حیران کھڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ ٹھکانے پر ہے لڑکی؟ وہ گرا کر بولا تو مسکان کندھے اچکا گئی۔ دماغ تو ٹھکانے پر ہے پر دل نہیں۔ آس پاس کو دیکھتی وہ سرگوشی سے بولی، یہ فالتو کے خواب دیکھنا چھوڑ دو کیونکہ میں جانتا ہوں تم بھی اس بیسٹ کے گناہوں میں ملوث ہو جو جلد
ہی اپنی اصلی جگہ پر آئیں گے، ساتھ تم اور تمہارا بھائی بھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ 2 انگلیوں سے چٹکی بجاتے اس نے مسکان پر باور کروایا جو غصہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ خواب ہی رہ جائے گا تمہارا ایس پی، بیسٹ کو پکڑنے کا۔ تمسخر سے ہنس کر کہتی وہ ٹک ٹک کرتی وہاں سے نکلی کہ کچھ یاد آتے ہی رکی اور مڑی۔ اچھا لگا دیکھ کر کسی بے سہارا کو سہارا دیتے، اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے جو شخص کسی اور کی اولاد کو اتنی محبت دے سکتا ہے وہ اپنی اولاد کو کتنی دے گا۔ میں اب مطمئن ہوں، پر اعتماد سے کہتی وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اب میں بھی مطمئن ہوں، معنی خیزی سے کہتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم اٹھائے۔ وہ کون تھی دوست؟ برہان کو سامنے بیٹھتے دیکھ کر مسکان کچھ دیر پہلے لڑکی کو غصے کے ساتھ لے جاتے یاد کرتی بولی، ایک مجرم تھی بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی، مجرم مطلب دوست؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ برہان دیکھ کر مسکرایا۔ مجرم وہ ہیں بیٹا جو اللہ کے احکام کے خلاف جا کر غلط کام کرتے ہیں، انہیں دنیا میں ہم مجرم اور آخرت میں گناہ گار کہتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ بھی مجرم اور گناہ گار ہے؟ اس نے اتنی پیاری لڑکی کو یاد کرتے بے یقینی سے پوچھا۔ کہہ سکتی ہو، اس نے کہتے ہوئے ڈنر کرنے لگا، اور چھوٹی سی مسکان مایوس ہو کر سر ہلا گئی۔ اسے دکھ ہوا اتنی پیاری لڑکی کو گناہ گار تصور کرتے۔ پر وہ مجرم کیوں بنی دوست؟ دماغ میں آتے سوال پر اس نے لبوں کو حرکت دی، جس پر برہان نے ہاتھ روک کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ بیٹا، عزت مجبور کر دیتی ہے کسی عورت کو مجرم بنانے پر۔ یہ بات چھوٹی سی فیری کے سر کے اوپر سے گزری تھی، پر وہ سر ہلا گئی۔ آج سے یہ میری فیری کا روم ہے۔ برہان اسے ہاتھ پکڑ کر ایک روم میں لاتا بولا جو ان کی غیر موجودگی میں مسکان کے لیے سجایا گیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ تو۔ بلو پردے اور پنک کلر کے ڈیکوریٹ، دیواروں پر لگے باربی ڈالز کی پکچرز اور خوبصورت فرنیچر والے اس روم کو گھوم کر دیکھتی وہ اس خوبصورت پنک چھوٹے سے بیڈ کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر مسکان اور آنکھوں میں ہر ایک چیز کے دیکھتے ستائش تھی۔ یہ گڑیا کا گھر ہے اور یہ پڑھائی کے لیے ٹیبل جو رزو کے لیے تھی پر میری زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ ڈال ہاؤس اور اسٹڈی ٹیبل کو دیکھتے خوشی سے کہا، یہ سب میرے لیے ہی ہے نا، خواب تو نہیں نا؟ وہ مسکراتے برہان کے ہاتھ کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں لیتی بولی، یہ حقیقت ہے فیری، اللہ نے تمہیں دیا ہے سب کچھ، تمہارے ماں باپ نے یہ دیا ہے کہ تم خوش رہو اور ان کے لیے دعا کرو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ بولا۔ تو مسکان نے بھر آئی آنکھوں سے مسکراتی سر ہلانے لگی، یہ سب تمہارے بکس ہیں۔ دیوار پر بنی چھوٹی سی شیلف کی طرف اسے لاتے بولا تو مسکان ہنستی بکس دیکھنے لگی۔ آپ مجھے پڑھائیں گے دوست؟ اور یہ سٹوریز ہیں؟ وہ پوچھنے لگی تو برہان مسکراتا سر ہلا کے اس کے لائق ڈریسز ہینگ کرنے لگا اور باقی کی ضرورت کی چیزیں سیٹ کرنے لگا، اور چھوٹی سی فیری ہنستی مسکراتی اس کے ساتھ کام میں پیش تھی۔ وہ خوش تھا بہت، ایک انجانی خوشی مل رہی تھی اس کے ساتھ کام کرتے۔ سنو نور، سونے سے پہلے یہ برتن صاف کر دینا، اور داد آئے تو اسے کھانا بھی دے دینا، مجھے سر میں درد ہے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اپنے لیے کافی بناتی نورالعین نے سے آسیہ بیگم بولی تو اس نے حیرت سے پہلے سنک میں بڑے برتن پھر انہیں دیکھا۔ صبح ہی بھی کچھ دن کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گئی تھی جو وہ ہر ماہ میں چکر لگاتی تھی اس کی طرف۔ اب وہ یہاں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تائی امی ملازمہ تو ہر روز صاف کرتی ہے برتن، اب میں کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے ان کے رویے کو دیکھتے کہا، بیٹا ملازمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہم انسان دوسرے انسان کے اتنا نہیں کر سکتے کہ بیماری میں ہی کسی کی مدد کر دیں، وہ بھی اپنے گھر کا ذرا سا کام کر کے؟ ان کے تلخ کچھ ٹھنڈے لہجے میں کہنے پر وہ نور گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا تائی امی، میں تو بس ایسے ہی پوچھ گئی۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکا کر بولی تو آسیہ بیگم ایک نظر اس کے سر پر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ وہ جب بھی نور یا حور کو دیکھتی اسے اپنی بہن کی خوشیاں نوچنے والے اس ڈائن کا چہرہ نظر آتا جس نے ان کے بھولے بھالے دیور کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا اور ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لیا۔ کیا قجار نے اسے واپس آنے کا کہا تھا، اس ماڈل کو چھوڑ کر آئے، پر وہ نہ آیا۔ آخر اس کی بہن دوسرے خاندان کے شخص سے شادی کرنی پڑی۔ جمام العلوی کے خواب توڑ کر وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ پائی اس دنیا میں، اور اب تک یہ غم آسیہ بیگم کے دل پر چھایا تھا۔ جب بھی اسے تایا ابو داد نہیں آیا، ابھی تک اس کے نکاح کو کافی دن گزر گئے تھے، اور داد کو آفس جاتے ہوئے بھی پوری ایمانداری اور لگن سے کام کر رہا تھا کہ کمال صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے اس کی محنت سے۔ نورالعین کے پوچھنے پر کمال صاحب نے جن نظروں سے اسے دیکھا وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ اب کیا بتاتی کہ اسے تو تائی امی نے کہا تھا داد کو کھانا دینے کے لیے، ورنہ وہ کیوں رات کے 11 بجے تک جانتی؟ بہرحال کمال صاحب نے جس طرح اسے غصے سے دیکھا تھا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی اور نظریں جھک گئی۔ ظاہر ہے کوئی لڑکی اپنے منگو کے بارے میں رات کے اس پہر یوں پریشانی سے پوچھے گی تو سخت نظریں تو جھیلنی پڑیں گی۔
وہ تائی امی نے کہا تھا انہیں کھانا دینے کے لیے، تائی امی کو سر میں درد ہے اس لیے وہ آرام کر رہی ہیں۔ کھانا کھاتے کمال صاحب کے ہاتھ تھٹکے، نور ڈر گئی کہیں انہوں نے اس کے دل میں کمینہ کہنے پر سن تو نہیں لیا۔ تم نے دوائی دی اپنی تائی امی کو یا ایسے ہی بیٹھی ہو سارا دن؟ وہ کڑک لہجے پہ گویا ہوئے، جو نور کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے بات کریں گے۔ جی تائی نے کہا وہ آرام کریں گی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کے جواب پر کمال صاحب کے ماتھے کے بل کچھ کم ہوئے تو نور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ یہ ہو کیا گیا ہے یہاں؟ وہ اس سارے صورتحال کو اپنا خواب سمجھ رہی تھی، تبھی بازو میں چٹکی کاٹ کر کمال صاحب کو دیکھنے لگی جو ویسے ہی کھانا کھا رہے تھے۔ یہ تو حقیقت ہے نور، خود کو ہی مخاطب کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی، میں بھی کیا توقع رکھ رہی ہوں بے وقوف۔ اسے اپنا گزرا ہوا کل یاد آیا جب حورالعین کے نکاح میں کمال صاحب نے اپنا کردار ادا کیا تھا تو خود پر ہنس پڑی۔ آ جائے گا کچھ دیر میں، اور اچھی بات ہے تم اپنی ذمہ داریاں پہلے ہی سمجھ دو، نہ کہ فضول سوچوں میں بیٹھ کر وقت گزارو۔ نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور نور خاموش کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ حوصلہ رکھو نور، جب تمہاری بہن اتنا کچھ جھیل سکتی ہے تو میں تو پھر بھی حوصلہ مند ہوں، خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو حوصلہ دیتی اٹھی اور ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی کہ باہر اسے دانت کی گاڑی کی آواز آئی۔ گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور آنکھوں سے پتلی پانی کی بوندیں انگلی سے صاف کی۔ تھکا ٹوٹا وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا آفس بیگ صوفے پر پھینک کر ایک صوفے پر اوندے منہ گر پڑا۔ اف اماں ابا نے تو ساری جوانی کا بیڑا غرق کر دیا، کاش یہ منکوہا والا سسٹم نہ ہوتا۔ بونی تو یہ ساری تھکن میں تجھ پر اتارتا، سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی اور اب وہ صوفے پر پڑا کشن میں منہ چھپائے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا کہ پانی لاتی نورالعین ٹھٹک کر رکی اور اس کی اتنی بے باکی پر اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ جاہل انسان کیسی بیہودہ باتیں کر رہے ہو؟ نیچی آواز میں غراتی لایا گیا پانی کا گلاس اس کے اوپر ڈال دیا کہ وہ اس اچانک حملے پر گڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنے اوپر ٹھنڈے پانی پر حیرت سے نور کو دیکھا جو ایک خواب ہی لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اتنی رات میں؟ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ تمہیں کھانا دینے کے لیے بیٹھی ہوں کمینے انسان۔ اسے بھول کر بھی اس کے الفاظ نہیں بھولے جا رہے تھے اور غصے شرم سے اس کی ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ تو ایسے کھانا دیتے ہیں نکمی عورت؟ اس نے اپنی گیلی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ تو تم بھی سوچ سمجھ کر بکواس کیا کرو بیہودہ انسان۔ وہ غصہ بمشکل دبا کر آہستہ سے بولی، کہیں تائی اس کا کارنامہ نہ دیکھ لیں اور اپنے تھکے بیٹے کی درگت پر اس کی زبردست کلاس لیتی جیسے آج کل آسیہ بیگم کے تیور تھے۔ اچھا تو تم نے سن لیا میری بونی؟ اچانک اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اپنی بھیگی گردن اور چہرہ صاف کرتے وہ شرارت سے بولا۔ اور نور، وہ اس کی اس طرح کی دیدہ دلیری پر ساخت تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی کمینہ پن نہیں دکھا رہے؟ جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچ کر وہ بولی تو داد ہنس پڑا۔ میری بونی ابھی تم نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے، میں اتنا کمینہ ثابت ہو سکتا ہوں جتنا تم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ وہ صوفے سے اٹھتا بولا تو نور منہ بنا کر قدم پیچھے لے گئی۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آ کر کھا لو، تمہاری نوکر نہیں ساری ساری رات جاگتی رہوں۔ وہ واپس کچن میں جاتی ہوئی بولی تو داد اس کے انداز پر نثار ہوتا کوٹ بیگ اٹھا کر فریش ہونے روم میں چلا گیا۔ ویسے کافی خوبصورت لگ رہی ہو، نوالا منہ میں ڈالتے اس پر ایک گہری نظر ڈال کر بولا کہ وہ جھجک گئی۔ داد بکواس مت کرو، کھا لو تاکہ میں برتن دھو لوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ سالن اس کی پلیٹ میں ڈالتی بیزاریت سے بولی، آئندہ مت جاگنا، اگر امی کہیں بھی تو کہہ دینا میں نے منع کیا ہے۔ اس کے موڈ کو دیکھتے وہ بھی سیریس ہو کر بولا۔ شکریہ اس کرم نوازی کا، نور طنزیہ بولی تو داد مسکرا دیا۔ وہ میں نے ابھی کی کہاں ہے؟ معنی خیزی سے کہتے اسے بلو سوٹ میں سر پر دوپٹہ ٹکائے اپنی محبوب منکوہا کو دیکھا جو تپی تپی سے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ نور نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ جانتی تھی وہ جیسے جواب دے گی ویسے ہی بکتا رہے گا۔ تبھی وہ ٹیبل پر سر ڈھکائے بیٹھ گئی۔ اس کے کھانا کھانے تک الف نے باقی کا کھانا شرافت کا چولا پہن کر کھایا اور نور برتن اٹھا کر کچن میں آئی۔ ہیلپ چاہیے؟ کچن میں داخل ہوتے وہ اسے دیکھتے بولا جو تیزی سے ہاتھ چلاتی برتن دھو رہی تھی۔ نہیں، نور نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ سر پر آگے کھسکایا۔ اسے الجھن ہونے لگی داد کو یوں کچن میں آنے سے۔ تم تھک گئے ہو، آرام کرو، کل سنڈے نہیں؟ کام میں مصروف سی وہ بولی۔ داد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پر اس تھکن سے زیادہ تمہاری خوشی عزیز ہے بونی مجھے، اور آئندہ خبردار۔ جو اس وقت روم سے باہر نکلی داد کو رہ رہ کر اپنی امی پر تعصف ہو رہا تھا، کیسے وہ جوان لڑکی کو ملازموں کی موجودگی میں انتظار میں دیر رات تک بٹھا سکتی ہیں؟ داد، کیا تایا اتنی مہلت نہیں دے سکتے کہ جا کر استعفیٰ ہی دے آؤں؟ دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی وہ مڑی۔ کس چیز کا استعفیٰ؟ داد نے بالکل انجان بن کر آنکھیں سکیڑی۔ نور گڑبڑا گئی۔
وہ میں پہلے جاب کرتی تھی، اکیڈمی تو چھوڑ دی، پر اسکول میں ٹیچر کی چھوٹی موٹی نوکری کرتی تھی۔ اب بغیر انفارم کیے اتنے دن بیٹھ گئی ہوں یہاں، پلیز۔ دوپٹہ انگلی میں گھماتی وہ منت کرنے لگی، تم نے اتنا بڑا قدم لیا نور، ہمیں بتایا بھی نہیں؟ تمہیں پتہ ہے کتنی بدنامی ہوگی ابو کی جب خاندان والوں کو معلوم ہوگا؟ داد نے ناراض ہوتے کہا۔ تو نور جو آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی نظریں جھکا گئی۔ سوری، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ شرمندہ سی بولی۔ تو تم کسی اور سے نہیں تو مجھ سے کم از کم مانگتی، میں تو تمہارا دوست ہوں نور، ہم اپنے راز ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسے دکھ ہوا تھا پہلے بھی اور اب یاد کرتے ہوئے بھی، تبھی اسے اس گھر میں جانے سے منع کرتے وقت اپنے باپ سے کچھ کہا نہیں تھا؟ وہ سب کچھ پہلے تھا داد، ہمارے بیچ کوئی دوستی کا رشتہ نہیں رہا، تم نے خود اس رشتے کو توڑ دیا، یاد کرو۔ وہ تلخی سے کہتی ہوئی جانے لگی کہ داد نے بازو پکڑ کے اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ کیسے تھوڑا بتانا پسند کرو گی؟ غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اس کی پکڑ پر۔ تم نے دوستی کے رشتے کو غلط مطلب میں لیا داؤد، بامشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بولی۔ تو داد نے ضبط سے گہرا سانس بھرا۔ کس غلط مطلب میں لیا میں نے نور؟ پیار ہی کیا ہے نا، اور کچھ تو نہیں کیا جو تم نے اس رشتے کو ہی توڑ دیا؟ اس کی پکڑ میں خود بخود سختی آئی کہ وہ کراہ اٹھی۔ کیا کر رہے ہو جنگلی، چھوڑو میرا بازو۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑوا کر دور ہوئی کہ داد نے آگے بڑھ کر اسے کاؤنٹر سے لگاتے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ نور سانس روک کر رہ گئی۔ دیکھو نور، ایسے مت کہا کرو کہ تمہارا داد اپنا دماغ ہی کھو بیٹھے۔ کچھ دیر اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے وہ اس کے گال تھپ تھپا کر بولا، تو نور صرف دیکھتی رہ گئی۔ تم مجھے بہت الگ الگ لگ رہے ہو، نشہ کرتے ہو نا؟ اس کی سرد آواز پر وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تو داد مسکرا دیا۔ ہاں تمہارا، جھک کر اس کے کان میں سرگوشی میں بولا کہ وہ بل کھا کر دور ہوئی اور حیرت بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری شکایت برہان سے لگاؤں گی داد، تم بہت بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ کچن سے ڈرتے ڈرتے باہر نکلتی دہلیز پر آ کر وہ بھرائی آواز میں بولی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ ہنس پڑا اس کی بچکانہ بات پر سوچ لیا تھا اپنی ماں سے ضرور بات کرے گا، وہ بہو تھی گھر کی، ملازم نہیں جو ساری ساری رات جاگے۔ لو سنبھالو اسے۔ گارڈن میں بیٹھی ہورلین کی گود میں اچانک ہی مسکان نے سفید چھوٹا سا پپی ڈالا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہے؟ اس نے ہاتھ اپنے گود میں بیٹھے پپی کے چہرے اور پیٹھ پر پھیرا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ اس کی نرماہٹ کو انگلیوں پر محسوس کرتی چیختے اسے دور پھینک گئی کہ اس کے پپی کے منہ سے بھاؤ بھاؤ نکلا۔ مسکان کا الگ کیا کہا تھا اس کے ری ایکشن پر؟ بے وقوف، اس دن بتایا تھا نا پپی کا وہ ہے۔ ہنستے ہوئے وہ پھولوں کے بیچ پڑے پپی کو اٹھانے لگی۔ کیا کتا آ گیا؟ وہ خوش ہوتی ایک دم کھڑی ہوئی۔ کتا کہہ کر اس کی انسلٹ مت کرو یار، یہ کتنا پیارا ہے۔ مسکان منہ بنا کر کہتی اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پپی پر پھیرنے لگی۔ واہ، اس کے بال کتنے نرم اور خوبصورت ہیں، اور اس کے کانوں کو پکڑ کر مسکراتی خوشی سے بولی۔ کیا بکواس ہے، یہ اس کے کان ہیں بے وقوف۔ مسکان نے اس کے کان پر تعریف بالوں کی دیکھتی بولی۔ یہ وہ ناک چڑھا کر اس کی گود سے لیا۔ تم یہ میرے لیے لائی ہو؟ ہاں۔ وہ مسکراتی اس کی پیٹھ پر انگلیاں پھیرتی بولی۔ تو پپی بھی اس سے کھیلنے لگا۔ یہ تو بہت پیارا ہے مسنی۔ وہ مسکان کو مسنی کہنے لگی تھی، جس پر اس کا دل کرتا اپنا ہی گلا دبا لے تاکہ مسو، مسی، مسنی جیسے ناموں سے آزاد ہو۔ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اس کے کپڑوں پر مٹی دیکھ کر مسکان بولی۔ کچھ نہیں، مصروف رہنے کی کوشش، وہ مسکراتی بولی۔ تو مسکان نے پھولوں کی جانب دیکھا جہاں پھولوں کی اکھڑی جڑیں دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ تم نے یہ پھولوں کا کیا حال کیا ہے حور؟ وہ یہاں وہاں مٹی پھیلی دیکھ کر چلائی۔ کچھ نہیں، چلو یہاں سے۔ حور اس نے چیخنے پر ناگواری سے بولی۔ بے وقوف، جانتی ہو سعیر کو یہ پھول کتنے عزیز ہیں؟ اسے رشک آنے لگا اس پر۔ ہاں تو میں بیوی ہوں اس کی، مجھ سے عزیز نہیں ہوں گے؟ حور گردن اکڑا کر پپی کو لے کر وہاں سے جس راستے آئی تھی اسی پر جانے لگی۔ جاؤ مرو، سعیر تمہیں خود یہ عزیز گری دکھائے گا۔ مسکان اس افسوس بھری نظر پھولوں پر ڈالتی وہاں سے اس کے پیچھے آئی۔ یہ جو گند تم پھیلا رہی ہو، ملازمہ کے بعد مجھے ہی صفائی کرنا پڑے گا۔ مسکان پاؤں پٹکتی اس کے پیچھے آتی مٹی کے نشان پر چڑھ کر بولی۔ ہاں تو کرو، فٹنس برقرار رہے گی۔ وہ صوفے پر بیٹھتی بولی۔ تو مسکان نے دانت کچکچائے۔ سنو، ابھی میں یہ تمہیں رات کو نہیں دوں گی، 2 دن بعد دوں گی کہ ٹھیک طرح سے تم سے مانوس ہو جائے۔ پپی کے ساتھ کھیلتے اسے دیکھ کر مسکان بولی۔ اگر وہ اس سے الگ ہوا تو ضرور سعیر کے ہاتھ لگ جانا تھا، تبھی وہ پہلے سے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی تھی۔
دن میں تو دو گی نا؟ حورالعین کو اس کی بات ٹھیک لگی۔ ہاں ضرور، پر تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا اور دل سے محبت دینی پڑے گی کہ ایک پل بھی دور ہو تو تمہیں اس کی غیر موجودگی کا پتہ لگے، نہیں تو اسے میں واپس کر دوں گی جہاں سے لائی ہوں۔ مسکان اسے سمجھانے لگی، جو غور غور سے سن رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، یہ اتنا پیارا ہے، میں اسے ساری محبت دوں گی۔ وہ مسکراتی پپی کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تو مسکان فتح مندی سے مسکرائی۔ زبردست میرا بچہ، وہ بولی تو حور نے پاس رکھا کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اور مسکان نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ مجھے لگتا ہے سعیر کی گاڑی کی آواز ہے۔ مسکان نے اتنی جلدی سعیر کی واپسی پر حور کی طرف چونک کر دیکھا جو لاپرواہ بیٹھی تھی۔ اچھا ہے نا، سعیر سے بھی ملواؤں گی نئے مہمان کو، وہ پپی کے پاؤں پکڑتی خوشی سے بولی تو مسکان نے تھوک نکلا، بے وقوفی مت کرو، ابھی کسی کو مت بتانا، سرپرائز دینا سعیر کو، ہاں؟ وہ کہتی ہوئی حور سے پپی چھین کر وہاں سے اپنے روم میں بھاگی۔ پیچھے حور ارے ارے کہتی رہ گئی۔ اندر داخل ہوتے سعیر نے مسکرا کر اس کی ارے ارے والی آواز سنی اور پاس ایش ٹرے میں سگریٹ مسل کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ ارے ارے کہاں جا رہا ہے میرا بچہ؟ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے وہ بولا تو نظریں اس کی کپڑوں سے ہوتی سفید پاؤں پر لگی مٹی پر گئیں۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اہن اپنا؟ اس کے گال سے سفید بال اٹھا کر وہ دیکھتے پوچھنے لگا۔ یہ میں آپ کے پھول دیکھ رہی تھی، گارڈن میں کپڑے جھاڑتی وہ مسکرائی۔ سعیر نے اس کے گال کو سہلایا۔ کسی جانور کو اٹھایا تھا میرے بچے نے؟ اس کی گردن سے کچھ سفید بال رومال سے صاف کرتے وہ محبت سے پوچھنے لگا اور اس کے سوال پر واپس آتے ہی مسکان کی سانس اٹک گئی۔ وہ سعیر، اس نے میرا مفلر لیا تھا نا جس میں ایسے بال لگے تھے سفید، شاید اس کے ہیں یہ۔ حور کے سر ہلانے سے پہلے مسکان بیچ میں کودی تو سعیر نے حور کے چہرے کو دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہے اہن؟ سعیر کو اس لڑکی پر ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا، تبھی حورالعین سے پوچھا۔ ہاں، حور کو سمجھ نہ آیا ہاں کرے یا نہ، پھر بھی سرپرائز یاد کرتی سر ہلانے لگی۔ مسکان نے اپنا اٹکا سانس بحال کرتی وہاں سے نکلی۔ اس کا رخ اپنے دوست کی طرف تھا جو ہاسٹل میں رہتی تھی۔ جلدی واپس آنا، اس کی گاڑی کو نکلتے دیکھ عارف نے کہا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، سوتیلے صاحب انگلی سے وارن کرتے وہ بولی۔ میں تمہارا باپ بھی بننے کی کوشش کر سکتا ہوں سوتیلی ناگن، اگر تم جلدی واپس نہیں آئی۔ کہتے ہوئے بغیر اس کے سنے وہ وہاں سے اندر بڑھ گیا اور پیچھے مسکان مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ وہ گاڑی سے سر نکال کر چیخی۔ عارف نے ذرا سا مڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کیونکہ تمہیں مار کر پھر مروں گا، چڑھانے والی مسکراہٹ پاس کر کے وہ پلٹ گیا۔ مریں گے میرے سوتیلے، وہ چلاتی وہاں سے نکلی، پر جانے سے پہلے ملازموں کو گھر صاف کرنے کی ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی جو اس گھر کی لاڈلی مالکن بگاڑ چکی تھی۔ سعیر، کیا ہوا ہے؟ اس کے بازو سے لگی کھڑی حورالعین بولی، جو وہاں اکھڑے اپنے پھولوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی سمی کے پسند کے تھے اور اس کی موجودگی ہمیشہ دل کے قریب محسوس کرواتے تھے۔ تم یہاں کیسے آئی؟ اپنی سرد آواز کو ضبط کرنے کے بعد بھی وہ نہ کر پایا اور حور کے بالوں کو پکڑ کر پوچھنے لگا۔ کیا ہوا سعیر؟ غلط کر دیا میں نے؟ سب کچھ اکھاڑ کر پوچھ رہی تھی۔ غلط کر دیا میں نے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ حور نے کانپتے ہاتھ اپنے بالوں سے پکڑے سعیر کے ہاتھ پر رکھا جو چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے پا رہا تھا۔ بہت بہت۔ اس کے بالوں کو چھوڑ کر وہ نیچے بیٹھ گیا اور پھولوں کی اکھڑی جڑوں پر مٹی ڈالنے لگا، پر نظریں کچھ دور اکھڑے سرخ گلابوں پر گئی جہاں جیسے ان پر کچھ گرا کر توڑا گیا ہو۔ وہ حورالعین کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں مدد کرواؤں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو؟ وہ کہتی آہستہ سے اس کے پاس بیٹھی۔ یہاں سے جاؤ عین، منہ موڑ کر اس نے اسے جانے کے لیے کہا کیونکہ اسے خود پر ضبط نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیوں؟ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، ضدی لہجے میں بولتی اس کے بازو پر سر ٹکا گئی۔ بھوری سرخ آنکھوں سے ایک کرب بھرا آنسو نکل کر سعیر کی شیف میں جذب ہو گیا اور ضبط سے مٹھیاں بھیجتی کہ اس کا پورا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔
میں نے کہا نا، جاؤ یہاں سے۔ وہ اس قدر تیز دھاڑا کہ حور العین کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سعید، وہ ڈر اور وحشت کے مارے چیختی سعید سے دور ہوئی اور وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ایک بار پھر اس کی سمی کو چھین لیا ہو اس سے۔ حور منہ پر ہاتھ رکھتی سسکتی پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا اس نے کیا حال کیا ہے پھولوں کا، کہ مسکان بھی اسے وان کر رہی تھی، اور اب سعید، اس کا خوف سے برا حال ہو رہا تھا کہ ابھی وہ آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دے گا، اور وہ اس کی کوشش کو ناکام کرتی پیچھے کھسک رہی تھی۔ عارف بھی سعید کی دھاڑ پر لاؤنج میں سنتا بھاگتا آیا تھا، اور وہاں پر منظر دیکھ کر اسے افسوس ہونے لگا حور العین پر۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ روتی ہوئی چیخ کر گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ اس کے لفظوں پر سعید نے لب بھینچے اور خاموشی سے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو سعید؟ وہ تمہاری عین ہے، اس کے دل سے آواز نکلی۔ اس نے تمہاری سمی کو نوچنے کی کوشش کی ہے، ایک آواز اس کے کان میں گونجی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ تم خود اسے ابھی تک اندھیرے میں بٹھائے ہوئے ہو۔ اس کے دل نے غصہ کرتے ناراض ہو کر شکوہ کیا۔ میں چاہتا ہوں وہ جب دنیا دیکھے تو ہر طرف اس کے لیے خوشیاں ہوں، کوئی غم خوف نہ رہے، وہ جینا سیکھے، اور جب دنیا دیکھے تو گھٹ کر نہیں، آزادی سے سب رنگ سمیٹے اپنی زندگی میں۔ اس کے دماغ نے دل کو سمجھایا، جو ناراض ہو گیا تھا اس کی حرکت پر، اور دونوں نے کان میں آتی آوازوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ عارف اس کی آنکھوں میں افسوس کے رنگ دیکھ کر گہرا سانس فضا میں خارج کرتا واپس لوٹ گیا۔ عین، سعید نے اسے کانپتے وجود کو دیکھ کر پکارا، نام مت لو، آپ بہت برے ہیں بیسٹ ہیں آپ، مجھے نہیں رہنا سمجھے۔ گھاس کو نوچتی اس کی جانب پھینکتی وہ لرزتی چلا رہی تھی، اس کی ناک بہہ رہی تھی، جس پر سعید کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ اٹھا اور ایک نظر پھولوں پر ڈال کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اور جیب سے رومال نکال کر اس کی ناک صاف کی کہ حور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہا نا دور رہیں، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، وہ کہتی پیچھے کھسکی۔ سعید نے دیکھا اس کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھیں، شاید وہ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اس کی آواز پر۔ تو کیا ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھتے آگے بڑھ کر اسے زبردستی اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حور اس کی حرکت پر آتش فشاں ہو گئی اور زبردست مزاحمت کرنے لگی کہ سعید نے اس کے نوچنے کی کوشش پر اپنا چہرہ اوپر کرتے اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا اور وہاں سے نکل کر اپنے روم میں جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ اس کے آگے پیچھے لاتے اور پیٹھ پیچھے مکے برساتی چیخ چلا رہی تھی۔ سعید مسکراتا اپنے روم میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے پلٹ کر اسے بیڈ پر ڈال دیا۔ حور روتی ہوئی بیڈ شیٹ کو نوچتی کشنز پھینکنے لگی۔ سعید کو رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی غصے کی، وہ خود پر ضبط کر سکتا تھا۔ میرا بچہ، اسے اندازہ نہیں تھا وہ اس قدر حساس ہو گئی ہے۔ نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، وہ چلائی، اور سعید نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر بیڈ سے لگا دیے۔ پھر اس کی مسلسل نفی میں ہلتے سر کو دیکھا اور وہاں سے نظریں سرکتی اس کے کانپتے نازک ہونٹوں پر آئیں، اور وہ آہستہ سے جھکایا اس کے چہرے پر اس کے سارے غصے، خوف، وحشت کو قطرہ قطرہ کر کے پینے لگا۔ غصے خوف سے چلاتی لرزتی حور العین ساکت رہ گئی جب وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی پھولی سانسوں کو رفتہ رفتہ پینے لگا، اور حور اس کی انگلیوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرتی آنکھیں پیچھے پڑی تھی۔ تو پھر بتاؤ کیا ہو تم میری؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں سے مہر ثبت کرنے لگا۔ بیوی، وہ اس کے مضبوط ہوتے حصان میں ہکلاتی ہوئی بولی۔ سعید نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دور جانا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس کے دل پر اپنے نرم گرم لب رکھ کر پھر سے پوچھا، جس کی وہ بار بار رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ حور نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے آس پاس رنگین تتلیاں گھومنے لگی ہوں۔ اس کی دھڑکنیں اتنی بلند تھی کہ وہ دونوں بآسانی سن سکتے تھے۔ نہیں، وہ کہہ کر آنکھیں بند کر گئیں۔ تم وہاں کیوں جاتی ہو؟ وہ اسے گارڈن کے بارے میں پوچھنے لگا، اور حور سمجھتی اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی مسکرائی۔ مجھے وہاں سکون ملتا ہے سعید، مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، پر میں وہاں صرف اپنا وقت گزارنے گئی تھی اور مجھے معلوم نہیں ہوا کیا کر دیا جس سے آپ کو اتنی تکلیف پہنچی۔ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی اور سعید اس کے بالوں میں منہ چھپائے سن رہا تھا۔ کیا کہتا؟ جانتا تھا وہاں اس کی سمی رہتی ہے تو سکون کیسے نہیں ملے گا؟ کیا میں وہاں نہیں جا سکتی؟ وہ ڈرتے ڈرتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی۔ اکیلی نہیں، جب ہم دونوں ساتھ ہوں گے تبھی ساتھ چلیں گے، وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس کے معصوم چہروں کو دیکھتے ہوئے بولا تو حور نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کون سعید؟ تم نے بہت برا حال بنایا ہوا ہے،
کہ میرے मुंह में भी मिट्टी आ गई है। नागवारियत से इसके हुलियों को देखकर कहते इसे उठाकर बैठा और इसके सवाल को नज़रअंदाज कर किया। हूर का शर्म से चेहरा सुर्ख पड़ गया और झिझक कर उठी। बेड से अभी एक कदम भी नहीं लिया था कि इससे पहले ही सईद ने इसका नरम नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो धड़कते दिल के साथ रुकी पर मुड़ी नहीं। सॉरी, इसके लंबे बालों को आगे रखते पुछते इसे अपने हिसार में लेकर उसके कान में झुककर कुछ इस तरह से बोला कि इसका दिल धड़कना भूल गया और वो साख सी खड़ी रही। एक नाकाबिले यकीन लफ्ज़ पर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं सईद। वो रो पड़ी अपने हाथों में चेहरा छुपा कर। कितनी भयानक हकीकत थी इसके लिए। जो शख्स इसका शौहर है, इससे बहुत मोहब्बत करता है, इसे वो कुछ नहीं दे सकती। वो इस तरह थी जैसे एक गुलाब को भीड़ में लोगों के पांव तले कुछ फेंक दिया गया हो और इसके बाद इस गुलाब का जो हशर होता है वो थी इसकी हकीकत। पर क्यों ये शख्स पागल हो रहा था इसके पीछे। सईद ने घुमाकर इसके सिसकते वजूद को अपने सीने में छुपा दिया। तुम मुझे सब कुछ दे सकती हो ऐन, और वो है। बस कर दें सईद प्लीज़। वो तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रख गई। पागल हैं आप और कुछ नहीं। वो इससे दूर होकर चिल्लाई। सईद मुस्कुरा दिया। हाँ तो वो जिसे वहीं छोड़कर वार्डरोब से हाथ लगाकर अपने कपड़ों को निकालने की कोशिश कर रही थी। सईद पीछे आकर बोला जिस पर हुरलैन लब बेच कर रह गई। तो कुछ नहीं। वो नाक चढ़ाकर बोली। तो क्या तुम प्यार नहीं करती मुझसे। अपने सूट पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछा कि हुरलैन का दिल धड़क उठा जैसे कह रहा हो हाँ करती हूँ, बहुत बहुत, पर कह नहीं सकती। मुझे फ्रेश होना है। वो आंखें मूंद कर बोली। ज़रूर, पर याद रखो अब तुम खुद कहोगी तुम मुझसे प्यार करती हो इतना जितना भी तुम्हारी धड़कनें शोर मचाकर बता रही हैं। एक हाथ से इसकी कमर जकड़कर दूसरे से इसके लिए हैंग किए ड्रेस निकालते वो मुस्कुरा कर बोल रहा था और हुर तलखी से मुस्कुरा रही थी। जानती थी वो ऐसा कभी नहीं करेगी। हटे पीछे, मुझे नहाना है। इसे मुसलसल अपने पीछे खड़े महसूस करके वो फिर अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देकर बोली। मेरी मदद चाहिए। इसकी बेबाकी पर वो कांप कर रह गई। किसमें। अपनी लरसती टांगों पर बामुश्किल खुद को खड़ा रखते वो हकलाई। प्यार करने में। सईद ने मुस्कुराहट रोककर इसका चेहरा अपने सामने करते इसकी लरसती पलकों को देखते हुए कहा। तो जैसे हूर की सांस में सांस आई। नहीं। इसके सीने पर जोर देकर पीछे करने की कोशिश करती है गुस्से से बोली। तो वो हंसता पीछे हुआ और हुरलैन अपने धड़कते दिल के साथ बाथरूम में आई। अभी तो वो दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि सईद ने डोर पर हाथ रखते इसकी कोशिश नाकाम कर दी। क्या है। हुर अंदर ही अंदर डरती बोली। ड्रेस तो ले लो। सईद मुसलसल मुस्कुरा रहा था इसकी हालत पर और अंदर दाखिल होकर ड्रेस हैंग करते इसके गाल थपथपाकर बाहर निकल आया के पीछे। एकदम ही हूर ने दरवाज़ा बंद किया इसकी पीठ पर। सईद ने पलट कर देखा और इसकी कंडीशन समझते हुए कहका लगा उठा। शर्ट के बटन खोलते वो ड्रेसिंग रूम में आया। इसने सोच दिया था कि रात को इसके सोने के बाद वो अपनी सिमी के फूलों को वापस लगाएगा।